بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ اعمال کا سلسلہ کیسے؟ جو زندگی میں ساتھ چل رہا تھا، جتنے بھی اچھے اعمال کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا، حج زکوٰۃ، اس کے علاوہ نیکیاں کر رہا تھا، جو بھی کر رہا تھا وہ سب اعمال اس کی زندگی تک محدود ہیں۔ جب یہ فوت ہو گیا اس کے اعمال ختم ہو گئے، سوائے تین چیزوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کی وضاحت فرمائی اس حدیث مبارکہ میں، فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو گیا اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا سوائے تین چیزوں کے۔ سب سے پہلی چیز من صدقۃ جاریۃ، اس فوت ہونے والے نے یا اس کے لیے اس کے ورثاء نے کوئی صدقہ جاریہ کا عمل کیا۔ صدقہ جاریہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ صدقہ جاریہ اس کام کو کہتے ہیں، اس صدقے کو کہتے ہیں جو باقی رہنے والا ہو۔ جیسے مسجد بن رہی تھی اس میں حصہ ڈال دیا، مدرسے میں حصہ ڈال دیا، قرآن کریم کے نسخے وقف کر دیے، رستہ بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا یا اس میں حصہ ڈال دیا۔ اس طرح کے کام جو لوگوں کے رفع عامہ کے لیے ہوں اور وہ باقی رہنے والے ہوں، تو جب تک یہ چیز جو اس نے صدقے کے طور پہ، صدقہ جاریہ کے طور پہ دی ہوگی، جب تک وہ چیز موجود رہے گی اس وقت تک اسے اس کا ثواب مسلسل پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، اور دوسرا فرمایا کہ یہ شخص اہل علم تھا، فوت ہونے والا عالم تھا، اس نے علم دین کو آگے پھیلایا، اس نے علم دین کو پڑھایا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی۔ جب تک اس کے پڑھائے ہوئے ایک ایک لفظ کا وجود دنیا میں باقی رہے گا، وہ کیسے؟ اس نے شاگرد بنائے، ان شاگردوں نے آگے شاگرد بنائے، ان کے شاگرد بنے، ان کے شاگرد بنے، تو اس کا جو یہ سلسلہ ہے اس کے شاگردوں کے ذریعے سے چلتا چلا جا رہا ہے۔ جب تک اس کے پڑھائے ہوئے حروف باقی رہیں گے اس وقت تک اسے مسلسل اجر پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا او ولد صالح یدعو له، کہ اس مرحوم کی نیک صالح اولاد ہو اور وہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ جب تک یہ اولاد دعا کرتی رہے گی اس وقت تک اسے مسلسل اجر پہنچتا رہے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے کہ فوت ہونے کے بعد وہ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے، نہ کہ ایسے اعمال کا ذریعہ بنے۔ اگر دین سے وابستہ رکھیں گے، دین کی سمجھ بوجھ دیں گے اور اپنی اولاد کے سامنے ان کی تربیت یوں کریں گے کہ انہیں یہ بتائیں گے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیسی کی جاتی ہے اور یہ دعا خود کر کے دکھائی جائے گی اپنے والدین کے لیے، تو اس صورت میں بچے بھی یہ سیکھیں گے، اور جب وہ سیکھیں گے تو کل ان کا طریقہ بھی یہی ہوگا، اسی طریقے کے مطابق وہ چلتے رہیں گے۔ لیکن اگر ان کی تربیت اس طور پہ نہ کی گئی تو پھر ایسی بھی کیفیات ہوتی ہیں کہ والدین فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے بچوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں غسل کیسے دینا ہے، ان والدین کی تجہیز کیسے کرنی ہے، ان کو کفن کیسے پہنانا ہے، ان کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ ان چیزوں سے پھر جب نابلد رہتے ہیں تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے، نہ کہ کل فوت ہونے کے بعد وہ اولاد بالکل غفلت کی زندگی گزار رہی ہو اور اسے کچھ بھی پتہ نہ ہو کہ اپنے والدین کے لیے کیا کرنا ہے، بخشش کے لیے کیا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ایسے اولاد بنائے کہ وہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا